بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام گرداب مصائب میں واقعہ کربلا کا آغاز۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ابو الائمہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا کے فرزند اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے اور شہید مظلوم امام حسن علیہ السلام کے قوت بازو تھے۔ آپ کو ابو الائمہ ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ہی کی نسل سے 2 امام متولد ہوئے ہیں۔ آپ بھی اپنے پدر بزرگوار اور برادر عالی وقار کی طرح معصوم، منصور سے افضل زمانہ اور عالم علم لدنی تھے۔ علامہ حسین واس کاشفی رقم تراز ہیں کہ امام حسین کی ولادت کے بعد خلاق عالم نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر میرے حبیب محمد مصطفیٰ کو میری طرف سے حسین کی ولادت پر مبارکباد دے دو اور ساتھ ہی ساتھ ان کی شہادت عظمیٰ سے بھی انہیں مطلع کر کے تعزیت ادا کر دو۔ جناب جبرائیل بحکم رب جلیل زمین پر وارد ہوئے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر تہنیت ادا کی۔ اس کے بعد عرض پرواز ہوئے کہ اے حبیب کریم، آپ کی خدمت میں شہادت حسین کی تعزیت بھی من جانب اللہ ادا کی جاتی ہے۔ یہ سن کر سرور کائنات نے آپ سے پوچھا، اے جبرائیل ماجرا کیا ہے؟ تہنیت کے ساتھ تعزیت کی تفصیل بیان کرو۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی، مولا، ایک وہ دن ہوگا جس دن آپ کے اس شہید فرزند حسین کی گلوئے مبارک پر خنجر آبدار رکھا جائے گا اور آپ کا یہ نور نظر بے یار و مددگار کربلا میں یک و تنہا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا۔ یہ سن کر سرور عالم محو گریہ ہو گئے۔ آپ کے رونے کی خبر جو ہی امیر المومنین کو پہنچی وہ بھی رونے لگے اور عالم گریہ میں داخل خانہ سیدہ ہو گئے۔ جناب سیدہ نے جو حضرت علی کو روتے دیکھا دل بے چین ہو گیا۔ عرض کی، ابو الحسن رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا، بنت رسول ابھی جبرائیل آئے ہیں اور حسین کی تہنیت کے ساتھ ساتھ ان کی شہادت کی خبر بھی دے گئے ہیں۔ حالات سے باخبر ہونے کے بعد فاطمہ کی گریہ گلوگیر ہو گیا۔ آپ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، بابا جان یہ کب ہوگا؟ فرمایا، جب نہ میں ہوں گا، نہ تو ہوگی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ فاطمہ نے پوچھا، بابا میرا بچہ کس خطا پر شہید ہوگا؟ فرمایا، فاطمہ بالکل بے جرم و خطا صرف اسلام کی حمایت میں شہادت ہوگی۔ فاطمہ نے عرض کی، بابا جان جب ہم میں سے کوئی نہ ہوگا تو پھر اس پہ گریہ کون کرے گا اور اس کی صف ماتم کون بچھائے گا؟ راوی کا بیان ہے کہ اس سوال کا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جواب نہ دینے پائے تھے کہ ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے فاطمہ غم نہ کرو، تمہارے اس فرزند کا غم اب الاباد تک منایا جائے گا اور اس کا ماتم قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ خدایا کچھ لوگوں کو ہمیشہ پیدا کرتا رہے گا جس کے بوڑھے بوڑھوں پر اور جوان جوانوں پر، بچے بچوں پر اور عورتیں عورتوں پر گریہ زاری کرتے رہیں گے۔ بی بی ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول خدا میرے گھر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے سر مبارک کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس پریشانی کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا، مجھے ابھی جبرائیل عراق کے مقام کربلا میں لے گئے تھے، وہاں میں نے جائے قتل حسین دیکھی ہے اور یہ مٹی لایا ہوں۔ اے ام سلمہ اسے اپنے پاس محفوظ رکھیے، جب یہ خون ہو جائے تو سمجھ لیجیے گا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات سے لے کر امام حسن کی حیات کے آخری ایام تک بحر مصائب و آلام کے ساحل سے کھیلتے ہوئے زندگی کے اس عہد میں داخل ہوئے جس کے بعد آپ کے علاوہ پنجے تن میں کوئی باقی نہ رہا، تو آپ کا سفینہ حیات خود گرداب مصائب میں آ گیا۔ علامہ حسین واس کاشفی لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ نے جب مدینے میں بیعت کا سوال اٹھایا تو حسین بن علی، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر نے بیعت یزید سے انکار کر دیا۔ اس نے بڑی کوشش کی لیکن یہ لوگ نہ مانے اور رفع فتنہ کے لیے امام حسین کے علاوہ سب مدینے سے چلے گئے۔ معاویہ ان کے پیچھے مکہ پہنچا اور وہاں ان پر دباؤ ڈالا لیکن کامیاب نہ ہوا۔ آخر کار شام واپس چلا گیا۔ معاویہ بڑی تیزی کے ساتھ بیعت یزید لیتا رہا
اور بقول علامہ قنبیہ اس سلسلے میں اس نے ٹکوں میں لوگوں کے دین بھی خرید لیے۔ الغرض رجب 60 ہجری میں معاویہ رخت سفر باندھ کر دنیا سے چل بسا۔ یزید جو اپنے باپ کے مشن کو کامیاب کرنا ضروری سمجھتا تھا، سب سے پہلے مدینے کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس نے وہاں کے والی ولید بن عقبہ کو لکھا کہ امام حسین عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر اور ابن زبیر سے میری بیعت لے لے، اور اگر یہ انکار کریں تو ان کے سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دے۔ ابن عقبہ نے مروان سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ سب بیعت کر لیں گے لیکن حسین ہرگز بیعت نہ کریں گے اور تجھے ان کے ساتھ پوری سختی کا برتاؤ کرنا پڑے گا۔ صاحب تفسیر حسینی علامہ حسین واس کاشفی لکھتے ہیں کہ ولید نے ایک شخص عبداللہ ابن عمر ابن عثمان کو امام حسین اور ابن زبیر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ قاصد جس وقت پہنچا دونوں مسجد میں محو گفتگو تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم چلو ہم آتے ہیں۔ قاصد واپس چلا گیا اور یہ دونوں آپس میں بلانے کے سبب تبادلہ خیال کرنے لگے۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے جس سے میں نے سمجھا ہے کہ معاویہ نے انتقال کیا ہے اور یہ ہمیں بیعت یزید کے لیے بلا رہا ہے۔ ابھی یہ حضرات جاننے نہ پائے تھے کہ قاصد پھر آ گیا اور اس نے کہا کہ ولید آپ حضرات کے انتظار میں ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ جلدی کیا ہے، جا کے کہہ دے کہ ہم تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد امام حسین دولت سرا میں تشریف لائے اور 30 بہادروں کو ہمراہ لے کر ولید سے ملنے کا قصد فرمایا کہ آپ داخل دربار ہو گئے اور بہادران بنی ہاشم بیرون خانہ درباری حالات کا مطالعہ کرتے رہے۔ ولید نے امام حسین کی مکمل تعظیم کی اور خبر مرگ معاویہ سنانے کے بعد بیعت کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مسئلہ سوچ بچار کا ہے، تم لوگوں کو جمع کرو اور مجھے بھی بلا لو، میں عام مجمع میں اظہار خیال کروں گا۔ ولید نے کہا بہتر ہے، پھر کل تشریف لائیے۔ ابھی آپ جواب نہ دینے پائے تھے کہ مروان بول اٹھا، اے ولید، اگر حسین اس وقت تیرے قبضے سے نکل گئے تو پھر ہاتھ نہ آئیں گے، ان کو اسی وقت مجبور کر دے اور ابھی ابھی بیعت لے لے، اگر یہ انکار کریں تو حکم یزید کے مطابق سر تن سے اتار لے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا، یا بن زرقہ، کس میں دم ہے کہ حسین کو ہاتھ لگا سکے؟ تجھے نہیں معلوم کہ ہم آل محمد ہیں، فرشتے ہمارے گھروں میں آتے ہیں، ہمیں کیوں کر مجبور کیا جا سکتا ہے کہ ہم یزید جیسے فاسق و فاجر اور شرابی کی بیعت کر لیں۔ امام حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ بہادران بنی ہاشم داخل دربار ہو گئے اور قریب تھا کہ زبردست ہنگامہ برپا کر دیں، لیکن امام حسین نے انہیں سمجھا بجھا کر خاموش کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین واپس دولت سرا میں تشریف لے گئے۔ ولید نے سارا واقعہ یزید کو لکھ بھیجا۔ اس نے جواب میں لکھا کہ اس خط کے جواب میں امام حسین کا سر بھیج دو۔ ولید نے یزید کا خط امام حسین کے پاس بھیج کر کہلا بھیجا کہ فرزند رسول، میں یزید کے کہنے پر کسی صورت سے عمل نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو خبر کرتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ یزید آپ کے خون بہانے کے در پر ہے۔ امام حسین نے صبر کے ساتھ حالات پر غور کیا اور نانا کے روزے پر جا کر درد دل بیان فرمایا اور بے انتہا روئے۔ صبح صادق کے قریب مکان میں واپس آئے۔ دوسری رات کو پھر روزہ روز رسول میں تشریف لے گئے اور مناجات کے بعد روتے روتے سو گئے۔ خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حسین کی پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے نور نظر، ان قریب امت تمہیں شہید کر دے گی۔ بیٹا، تم بھوکے اور پیاسے ہوگے، تم فریاد کرتے ہوگے اور کوئی تمہاری فریاد رسی نہ کرے گا۔ امام حسین کی آنکھ کھل گئی۔ آپ دولت سرا واپس تشریف لائے اور اپنے اعضا کو جمع کر کے فرمانے لگے کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ میں مدینے کو چھوڑ دوں۔ ترک وطن کا فیصلہ کرنے کے بعد روزہ امام حسن اور مزار جناب سید پر تشریف لے گئے۔ بھائی سے رخصت ہوئے، ماں کو سلام کیا، قبر سے جواب سلام آیا۔ نانا کے روزے پر رخصت آخری کے لیے تشریف لے گئے، روتے روتے سو گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں صبر کی تلقین کی اور فرمایا، بیٹا، ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ علماء کا بیان ہے کہ امام حسین 28 رجب سن 60 ہجری کو یوم شنبہ کے دن مدینہ منورہ سے با ارادہ مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ مقدرات عصمت و طہارت اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے، البتہ آپ کی ایک صاحبزادی جن کا نام فاطمہ صغرا تھا اور جن کی عمر اس وقت 7 سال تھی،
بوجہ علالت شدید ہمراہ نہ جا سکی۔ امام حسین نے آپ کی تیمارداری کے لیے حضرت عباس کی والدہ جناب ام البنین کو مدینے میں ہی چھوڑ دیا تھا اور کچھ فریضہ خدمت ام المومنین جناب ام سلمہ کے سپرد کر دی تھی۔ آپ 3 شعبان سن 60 ہجری یوم جمعہ کو مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ آپ کے پہنچتے ہی والی مکہ سعید ابن عاص مکے سے بھاگ کر مدینے چلا گیا اور وہاں سے یزید کو مکے کے تمام حالات لکھے اور بتایا کہ لوگوں کا رجحان امام حسین کی طرف اس تیزی سے بڑھ رہا ہے جس کا جواب نہیں۔ یزید نے یہ خبر پاتے ہی مکے میں قتل حسین کی سازش پر غور کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین مکہ معظمہ میں 4 ماہ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد مقیم رہے۔ یزید جو بہر صورت امام حسین کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ حسین اگر مدینے سے بچ کر نکل گئے ہیں تو مکے میں قتل ہو جائیں اور اگر مکے سے بچ کر نکلیں تو کوفہ پہنچ کر شہید ہو سکیں، یہ انتظام کیا کہ کوفہ سے 12,000 خطوط دوران قیام مکہ میں بھجوائے، کیونکہ دشمنوں کو یہ یقین تھا کہ حسین کوفے میں آسانی سے قتل کیے جا سکیں گے۔ نہ یہاں کے باشندوں میں عقیدے کا سوال ہے اور نہ عقیدت کا، یہ فوجی لوگ ہیں، ان کی عقلیں بھی موٹی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت مولا حسین سے قبل جب تک جتنے افسر بھیجے گئے وہ محض اس غرض سے بھیجے جاتے رہے کہ حسین کو گرفتار کر کے کوفے لے جائیں۔ کشف الغمہ صفحہ 68۔ اور ایک عظیم لشکر مکے میں شہید کیے جانے کے لیے ارسال کیا اور 30 خارجیوں کو حاجیوں کے لباس میں خاص طور پر بھجوا دیا، جس کا قائد عمر ابن سعد تھا۔ ناسخ التواریخ جلد 6 صفحہ 21، منتخب تاریخ خلاصہ مسائب میں 150، ذکر العباس صفحہ 122۔ عبد الحمید خان ایڈیٹر رسالہ مولوی لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک سازش یہ بھی کی گئی کہ ایام حج میں 300 شامیوں کو بھیج دیا گیا کہ وہ گروہ حجاج میں شامل ہو جائیں اور جہاں جس حال میں بھی حضرت امام حسین کو پائیں قتل کر ڈالیں۔ شہید اعظم صفحہ 71۔ خطوط جو کوفے سے آئے تھے انہیں شرعی رنگ دیا گیا تھا اور وہ ایسے لوگوں کے نام سے بھیجے گئے تھے جن سے امام حسین متعارف تھے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا کہنا ہے کہ یہ خطوط ہر طائفے اور جماعت کی طرف سے بھجوائے گئے تھے۔ علامہ ابن حجر کا کہنا ہے یہ خطوط بھیجنے والے عام اہل کوفہ تھے۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ اس زمانے میں کوفے کے 1-2 گھر کے علاوہ کوئی شیعہ نہ تھا۔ تبری حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی شرعی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے محض حالات کی خاطر جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا۔ حضرت مسلم حکم امام پاتے ہی روبرا سفر ہو گئے۔ شہر سے باہر نکلتے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک صیاد نے ایک آہو شکار کیا ہے اور اسے چھری سے ذبح کر ڈالا۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس واقعے کو امام حسین سے بیان کر دوں تو بہتر ہوگا۔ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بتایا۔ آپ نے دعائے کامیابی دی اور روانگی میں عجلت کی طرف اشارہ کیا۔ جناب مسلم امام حسین کے ہاتھوں پیروں کا بوسہ دے کر بچشمے گریہ مکے سے روانہ ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے تھے، محمد اور ابراہیم۔ ایک کی عمر 7 سال تھی اور دوسرے کی عمر 8 سال تھی۔ یہ دونوں بیٹے باروایت مدینہ منورہ میں تھے۔ حضرت مسلم مکے سے روانہ ہو کر مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کی اور زیارت وغیرہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر وارد ہوئے۔ رات گزاری۔ صبح کے وقت اپنے بچوں کو لے کر 2 راہبر سمیت جنگل کے راستے سے کوفہ روانہ ہوئے۔ راستے میں شدت عطش کی وجہ سے دونوں راہبر انتقال کر گئے۔ آپ بہزار وقت کوفہ پہنچے اور وہاں جناب مختار ابن ابی عبیدہ سقفی کے مکان پر قیام فرما ہوئے۔ چند دنوں میں 18,000 کوفیوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد بیعت کنندگان کی تعداد 30,000 ہو گئی۔ اسی کے دوران یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ لکھا کہ کوفے میں امام حسین کا ایک بھائی مسلم ابن عقیل نامی پہنچ گیا ہے، تو جلد سے جلد وہاں پہنچ کر نعمان ابن بشیر سے حکومت کوفہ کا چارج لے لے اور مسلم کا سن میرے پاس بھیج دے۔ ابن زیاد پہلی فرصت میں کوفہ پہنچ گیا۔ اس نے داخلے کے وقت ایسی شکل بنائی کہ لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے ہیں، لیکن مسلم ابن عمر باہلی نے پکار کر کہا کہ یہ ابن زیاد ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب ابن زیاد کی رسیدگی کوفے کی اطلاع ملی تو آپ خانہ مختار سے منتقل ہو کر ہانی ابن عروہ کے مکان میں چلے گئے۔ ابن زیاد نے معقل نامی غلام کے ذریعے سے جناب مسلم کی قیام گاہ کا پتہ لگا لیا۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ مسلم ہانی بن عروہ کے مکان میں ہے
تو ہانی کو بلوا بھیجا اور پوچھا کہ تم نے مسلم بن عقیل کی حمایت کا بیڑا اٹھایا ہے، اب وہ تمہارے گھر میں ہیں۔ جناب ہانی نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن جب معقل جاسوس سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے امیر، ہم مسلم کو اپنے گھر میں بلا کر نہیں لائے بلکہ وہ خود آ گئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا اچھا، جو صورت بھی ہو تم مسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ جناب ہانی نے جواب دیا کہ یہ بالکل ناممکن ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی کو قید کر دیا جائے، چنانچہ جناب ہانی قید کر دیے گئے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ مسلم ابن عقیل کو حاضر کر دو ورنہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ جناب ہانی نے فرمایا کہ میں ہر مصیبت کو برداشت کروں گا لیکن مہمان کو تمہارے سپرد ہرگز نہ کروں گا۔ مختصر یہ کہ جناب ہانی جن کی عمر 90 سال کی تھی، انہیں کھمبے میں بندھوا کر 500 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ جناب ہانی بے ہوش ہو گئے، اس کے بعد ان کا سر کاٹ کر تن مبارک کو دار پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت مسلم کو جب جناب ہانی کی گرفتاری کا علم ہوا تو آپ اپنے ہوا خواہوں کو لے کر باہر نکل گئے۔ دشمن سے گھمسان کی جنگ ہوئی، لیکن کثیر ابن اشہاب، محمد ابن اشس، شمر ابن ذیلجوشن، شیس ابن رابعی کے بہکانے اور خوف دلانے سے سب ڈر گئے، یہاں تک کہ نماز مغربین میں آپ کے ہمراہ صرف 30 آدمی تھے، اور جب آپ نے نماز تمام کی تو کوئی بھی ساتھ نہ تھا۔ آپ نے چاہا کہ کوفے سے باہر جا کر کہیں رات گزاریں، مگر محمد ابن کثیر نے کہا کہ کوفے کے تمام راستے بند ہیں، آپ میرے مکان میں جا کر ٹھہریے۔ ابن زیاد نے باپ اور بیٹے دونوں کو طلب کیا اور دربار میں نہایت سخت اور سست کہا۔ اس وقت محمد ابن کثیر اور درباریوں میں سخت جنگ ہوئی، بالآخر یہ باپ اور بیٹا دونوں شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم کو جب محمد کثیر کی شہادت کی اطلاع ملی تو وہ ان کے گھر سے باہر برآمد ہوئے۔ مسلم یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ میں کوفے سے باہر چلا جاؤں۔ وہ اسی کی کوشش میں گھوڑے پر سوار ہو کر کوفے کے ہر دروازے پر گئے، لیکن کسی دروازے سے راستہ نہ ملا کیونکہ ہر جگہ 2-2 ہزار کا پہرا تھا۔ ناگاہ صبح ہو گئی اور مسلم ناچار اپنا گھوڑا شارع عام پر چھوڑ کر ایک کوچے میں گھس گئے اور وہاں کی ایک بوسیدہ مسجد میں چھپ رہے۔ ابن زیاد جسے یہ معلوم تھا کہ کوفہ ہی میں مسلم کہیں پروپوش ہیں، اس نے منادی کرا دی کہ جو مسلم کو گرفتار کر کے لائے گا یا ان کا سر دربار میں پہنچائے گا اسے کافی مال دیا جائے گا۔ حضرت مسلم نے دن مسجد میں گزارا اور رات کو مسجد سے نکل کھڑے ہوئے۔ جناب مسلم کی حالت بھوک اور پیاس سے ایسی ہو چکی تھی کہ راستہ چلنا دوبھر تھا۔ آپ اسی حالت میں ایک محلے میں سرگردہ پھر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ضعیفہ پر پڑی۔ آپ اس کے قریب گئے اور پانی مانگا۔ اس نے پانی دے کر خواہش کی کہ جلدی اپنی راہ لگیے کیونکہ یہاں کی فضا بہت مقدر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے توبہ، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کا بھتیجا اور امام حسین کا چچا زاد بھائی ہوں۔ توبہ نے اپنے گھر میں جگہ دی۔ آپ نے رات تو گزاری لیکن صبح ہوتے ہی دشمن کا لشکر سر پر آ پہنچا کیونکہ پسر توبہ نے ماں سے پوشیدہ ابن زیاد سے چغل خوری کر دی تھی۔ لشکر کا سردار محمد ابن اشس تھا جو امام حسن کی قاتلہ جدہ بنت اشس کا حقیقی بھائی تھا۔ مسلم نے جب 3000 گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو تلوار لے کر گھر سے باہر نکل پڑے اور سینکڑوں دشمنوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ بالآخر ابن اشس نے اور فوج مانگی۔ ابن زیاد نے کہلا بھیجا کہ ایک شخص کے لیے 3000 کی فوج کیسے ناکافی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ شاید تو نے یہ سمجھا ہے کہ کسی بقال یا جولاہے سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ غرض یہ کہ جب مسلم پر کسی طرح قابو نہ پایا جا سکا تو ایک خس پوش گڑھے میں آپ کو گرا دیا گیا، پھر گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس نے حکم دیا کہ انہیں کوٹھے سے زمین پر گرا کر ان کا سر کاٹ لیا جائے۔ آپ نے چند وصیتیں کی اور کوٹھے سے گرتے وقت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہا اور نیچے تشریف لائے۔ آپ کا سر کاٹا گیا۔ علماء کا بیان ہے کہ آپ کا اور ہانی کا سر کاٹ کر دمشق بھیج دیا گیا اور تن بازار رقصہ میں دار پر لٹکا دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ دونوں کے پیروں میں رسی باندھ کر بازاروں میں پھرا رہے تھے کہ قبیلہ مزہج نے کافی جنگ و جدال کر کے لاشیں حاصل کر لی اور دفن کر دیا۔ ملاحظہ ہو روضۃ الشہداء صفحہ 260 تا 272، کشف الغمہ صفحہ 68 اور خلاصہ مصائب صفحہ 46۔ آپ کی شہادت 9 ذی الحج سن 60 ہجری کو واقع ہوئی۔ انواع المجالس باب 9 مجلس 6 طبع ایران۔
مورخین کا بیان ہے کہ شہادت مسلم کے بعد لوگوں نے ابن زیاد کو جناب مسلم کے دونوں کمسن فرزندوں کے کوفہ میں موجود ہونے کی خبر دی، جن کا نام محمد اور ابراہیم تھا۔ ابن زیاد نے ان کی گرفتاری کا حکم نافذ کر دیا۔ پسران مسلم قاضی شریع کے گھر میں پوشیدہ تھے۔ سرکاری اعلان کے بعد قاضی نے بچوں سے کہا کہ ہماری اور تمہاری دونوں کی جان اب خطرے میں ہے، بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی صورت سے مدینہ پہنچا دیا جائے۔ بچوں نے اسے قبول کیا۔ قاضی نے اپنے بیٹے اسد کو حکم دیا کہ ان بچوں کو دروازہ عراقین کے باہر جو قافلہ عازم مدینہ ٹھہرا ہوا ہے اس میں چھوڑا۔ اسد ان بچوں کو لے کر جب رات کے وقت وہاں پہنچا تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا، لیکن اس مقام سے نظر آ رہا تھا۔ اسد نے بچوں کو اسی راہ پر قافلے میں لگا دیا اور گھر واپس آیا۔ کمسن بچے چند قدم چلے تھے کہ قافلہ نظروں سے غائب ہو گیا اور صبح کا تڑکا ہو گیا۔ بچے حیران و سرگردہ پھر رہے تھے کہ ناگہاں سرکاری آدمیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے انہیں قید خانے میں بند کر کے یزید کو بچوں کی گرفتاری کی اطلاع دے دی۔ قید خانے کا دربان اتفاقاً محب آل محمد تھا۔ اس نے رات کے وقت بچوں کو رہا کر دیا اور راہ قادسیہ پر لگا کر ایک انگشتری دے دی اور کہا کہ قادسیہ میں میرے بھائی سے ملنا اور اس انگشتری کے ذریعے سے تعارف کے بعد اس سے کہنا کہ وہ تمہیں مدینہ پہنچا دے۔ بچے تو روانہ ہو گئے، لیکن صبح ہوتے ہی دربان جس کا نام مشکور تھا قتل کر دیا گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے پسران مسلم کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ خوشنودی خدا کے لیے۔ ابن زیاد نے 500 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ مشکور کی شہادت کے بعد اسے عمر ابن الحارث نے دفن کر دیا۔ پسران مسلم بن عقیل مشکور کی مہربانی سے رہا ہو کر مقصد قادسیہ جا رہے تھے کہ حدود کوفہ کے اندر ہی راستہ بھول گئے اور ساری رات چکر لگا کر صبح تو اپنے کو کوفے میں ہی پایا۔ صبح ہو چکی تھی۔ دشمن کے خطرے سے ایک درخت پر چڑھ گئے۔ اتفاقاً اس جگہ ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ اس نے پانی میں پرچھائی دیکھا کہ پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے اطمینان کرنے کے بعد کہا ہم فرزندان مسلم ہیں۔ اس عورت نے اپنی مالکہ کو خبر دی۔ وہ سروپا برہنہ دوڑ کر آئی اور ان بچوں کو لے گئی اور اپنے مکان کے ایک گوشہ خالی میں انہیں ٹھہرا دیا۔ تھوڑی رات گزری تھی کہ اس مومنہ کا شوہر حارث بن عروہ سرگرداں پریشان داخل خانہ ہوا۔ مومنہ نے پوچھا کہ آج بڑی رات کر دی، خیر تو ہے؟ اس نے کہا کہ مشکور دربان نے پسران مسلم کو قید سے رہا کر دیا ہے، جن کی تلاش کے لیے انعام و اکرام ابن زیاد کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ میں بھی ابھی تک انہی کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ حارث کھانا کھا کر بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی آنکھ نہ لگی تھی کہ وہ بچوں کی سانس کی آواز کو محسوس کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیوی سے پوچھا یہ کس کی سانس کی آواز ہے؟ اس نے جواب نہ دیا۔ یہ اس تہخانے کی طرف چلا جس میں نونہالان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ اس کی آہٹ پا کر ایک بھائی نے دوسرے کو جگا کر کہا بھیا ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا، حسن مجتبی، امام حسین اور میرے بابا خواب میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ اتنے میں حارث اندر داخل ہو گیا اور انہیں پکڑ کر کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا ہم تیرے نبی کی اولاد ہیں، قید خانے سے بھاگ کر آئے ہیں اور تیرے گھر میں پناہ گیر ہیں۔ اس نے کہا تم قید سے بھاگ کر موت کے منہ میں آ گئے ہو۔ اس کے بعد اس نے ان یتیموں کے رخساروں پر اس زور سے تماچے مارے کہ یہ منہ کے بل گر پڑے۔ پھر اس نے ان کی مشقیں کسیں اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا۔ یہ بیچارے ساری رات اپنی بے بسی اور بے کسی پر روتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو انہیں بڑ لبے نہر قتل کرنے کے لیے لے چلا۔ بیوی نے فریاد کی، اسے ایک تلوار ماری۔ غلام نے روکا، اس کو قتل کر دیا۔ بیٹے نے منع کیا، اسے بھی قتل کر ڈالا۔ الغرض نہر فرات پر لے جا کر قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ بچوں نے کہا اے شیخ ہمیں زیادہ ابن زیاد کے پاس لے چل، ہمیں بازار میں بیچ ڈال، ہماری کمسنی پر رحم کر، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ اس نے کہا قتل کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، البتہ اگر نماز پڑھتے ہو تو پڑھ لو، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ الغرض بچوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اس ملعون نے بڑے بھائی کی گردن پر تلوار لگائی اور سر مبارک دور جا گرا۔ چھوٹے بھائی نے دوڑ کر سر مبارک اٹھا لیا اور بھائی کے خون میں لوٹنے لگا۔ اس ظالم نے بڑے بھائی کی لاش پانی میں ڈال دی اور چھوٹی کا سر بھی کاٹ لیا۔ جب دونوں لاشیں پانی پہ پہنچی تو باہم بغل گیر ہو کر ڈوب گئیں۔ راوی کا بیان ہے کہ حارث نے جس وقت
ابن زیاد کے سامنے فرزندان مسلم کے سر پیش کیے تو وہ 3 مرتبہ اٹھا اور بیٹھا، پھر حکم دیا کہ یہ سر اسی جگہ پانی میں ڈال دیے جائیں جس جگہ ان کے تن ڈالے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک محب آل محمد نے ان سروں کو فرات میں ڈال دیا۔ مروی ہے کہ سروں کے پانی میں پہنچتے ہی ڈوبے ہوئے جسم سطح آب پر ابھر آئے اور اپنے سروں سمیت تہی نشین ہو گئے۔ علامہ حسین نواز کاشفی تحریر فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو سرہائے فرزندان مسلم پانی میں ڈالنے کے لیے گیا تھا، اس کا نام مقاتل تھا۔ اس نے دونوں سروں کو پانی میں ڈالنے کے بعد حارث ملعون کے مقتول غلام اور بیٹے کی لاشوں کو باب بنی خزیمہ میں دفن کر دیا۔ علامہ اربیلی لکھتے ہیں کہ جناب مسلم بن عقیل اور ہانی ابن اروا اور محمد ابن کرسیر اور فرزندان مسلم کو شہید کرنے کے بعد عمر ابن سعد اور ابن زیاد کے مابین حکومت رے کا معاہدہ ہو گیا اور طے پایا کہ حر ابن یزید ریاحی کو سب سے پہلے 2000 سواروں سمیت مکہ روانہ کر کے امام حسین کو گرفتار کرایا جائے اور انہیں کوفہ لا کر قتل کر دیا جائے۔ کشف الغمہ صفحہ 68۔ یہ واقعہ ہے کہ امام حسین مدینہ منورہ سے عازم مکہ ہوئے تھے، لیکن آپ کی جان لینے پر ایسے سفاک دشمن تلا ہوا تھا جس نے مکہ معظمہ اور کعبہ محترم میں بھی آپ کو محفوظ نہ رہنے دیا، اور وہ وقت آ گیا کہ امام حسین مقام امن مکہ معظمہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور مجبوری اس حد تک بڑھ گئی کہ آپ حج تک نہ کر سکے۔ یہ مسلمات ہے کہ شیاطین بنی امیہ کے 30 خوخار حج کے لباس میں امام حسین کے ساتھ ہو گئے اور قریب تھا کہ آپ کو عالم حج و طواف میں قتل کر دیں۔ امام حسین کو جیسے ہی سازش کا پتہ چلا، آپ نے فوراً حج کو عمرہ منفرد سے بدلا اور 8 ذی الحج 60 ہجری کو جناب مسلم کے خط پر بھروسہ کر کے عازم کوفہ ہو گئے۔ ابھی آپ روانہ نہ ہونے پائے تھے کہ اعزاء و اقربا نے کمال ہمدردی کے ساتھ التوائے سفر کوفہ کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں چیوٹی کے بل میں بھی چھپ جاؤں تو بھی ضرور قتل کیا جاؤں گا، اور سنو، میرے نانا نے فرمایا ہے کہ حرمت مکہ ایک دمبے کے قتل سے برباد ہوگی۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ دمبا میں ہی نہ قرار پاؤں۔ میری خواہش ہے کہ میں مکے سے باہر چاہے ایک ہی بالش کیوں نہ چلا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ یہ واقعہ ہے کہ یزید کا ارادہ بہر صورت امام حسین کو قتل کرنا اور استحصال بنی فاطمہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین کے مکہ معظمہ سے روانہ ہونے کی اطلاع والی مکہ عمر ابن سعید کو ہوئی تو اس نے پوری طاقت سے آپ کو واپس لانے کی کوشش کی، اور اسی سلسلے میں اس نے یحییٰ بن سعید ابن العاص کو ایک گروہ کے ساتھ آپ کو روکنے کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آپ کو روکا اور کہا کہ آپ یہاں سے کہاں نکلے جا رہے ہیں، فوراً لوٹیے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ یہ روکنا معمولی نہ تھا بلکہ ایسا تھا جس میں مار پیٹ کی بھی نوبت آئی۔ مقصد یہ ہے کہ والی مکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین اس کے حدود اقتدار سے نکل جائیں اور یزید کی منشا کو پورا نہ کر سکے، کیونکہ اس کے پیش نظر والی مدینہ کی برطرفی یا تعطل تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ حسین کے مدینے سے سالم نکل آنے پر والی مدینہ برطرف کر دیا گیا تھا۔ الغرض امام حسین اپنے جملہ اعزاء و اقربا اور انصار جان نثار کو ہمراہ لے کر، جن کی تعداد بقول امام شبلقی 82 تھی، مکے سے روانہ ہو گئے۔ اب جس وقت منزل صفا پر پہنچے تو فرزق شاعر سے ملاقات ہوئی۔ وہ کوفے سے آ رہا تھا۔ اختصار پر اس نے بتایا کہ چاہے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہوں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ آپ نے اپنی روانگی کی وجہ بیان فرمائی اور آپ وہاں سے آگے بڑھے۔ پھر منزل عاجز کے ایک چشمے پر اترے، وہاں عبداللہ ابن متی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی کوفیوں کی بے پرواہی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آپ منزل بطن رما پہنچے اور وہاں سے منزل ذات العرق میں ڈیرا ڈالا۔ وہاں ایک شخص بشیر ابن غالب سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی کوفیوں کی غداری کا تذکرہ کیا۔ پھر آپ وہاں سے آگے بڑھے، ایک مقام پر ایک خیمہ نصب تھا، پوچھا اس جگہ کون ٹھہرا ہے؟ معلوم ہوا کہ زہیر ابن قین ہے۔ آپ نے انہیں بلوا بھیجا۔ جب وہ آئے تو آپ نے اپنی حمایت کا ذکر کیا۔ انہوں نے قبول کر کے اپنی بیوی کو بار روایت اپنے بھائی کے ہمراہ گھر روانہ کر دیا اور خود امام حسین کے ساتھ ہو گئے۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہو کر منزل زبالہ میں پہنچے۔ وہاں آپ کو حضرت مسلم حانی اور محمد بن کثیر اور عبداللہ بن یقطر جیسے دلوروں کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے ان للہ و انا الیہ راجعون فرمایا اور داخل خیمہ ہو کر حضرت مسلم کے بچوں کی کمال محبت کے ساتھ پیار کیا اور بے انتہا روئے۔ اس کے بعد بقول علامہ اربیلی
آپ نے بوقت شب ایک خطبہ دیا جس میں حالات کی وضاحت کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرا قتل یقینی ہے، میں تم لوگوں کی گردنوں سے طوق بیعت اتار لیتا ہوں، تمہارا جدھر جی چاہے چلے جاؤ۔ دنیا دار تو واپس ہو گئے لیکن سب دیندار ہم رکاب ہی رہے۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر منزل قصر بنی مقاتل پر اترے، وہاں پر عبداللہ بن حرجفی سے ملاقات ہوئی۔ آپ کے اصرار کے باوجود وہ بقول واز کاشفی آپ کے ہم رکاب نہ ہوا۔ پھر آپ منزل ثالیہ پر پہنچے، وہاں جناب زینب کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ خواب میں رسول خدا کو دیکھا کہ وہ بلا رہے ہیں، آپ رو پڑے۔ بی بی ام کلثوم نے سبب گریہ پوچھا، آپ نے خواب کا حوالہ دیا اور خاندان کی تباہی کا تاثر ظاہر فرمایا۔ شہزادہ علی اکبر نے عرض کی، بابا ہم حق پر ہیں، ہمیں موت سے ڈر نہیں۔ اس کے بعد آپ نے منزل قطانیہ پر خطبہ دیا اور وہاں سے روانہ ہو کر قبیلہ بنی سکون میں ٹھہرے۔ آپ کی یہاں کی سکونیت کی اطلاع ابن زیاد کو دی گئی، اس نے 1000 یا 2000 کے لشکر سمیت حر بن یزید ریاحی کو امام حسین کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ امام حسین اپنی قیام گاہ سے نکل کر کوفے کی طرف بدستور روانہ ہو گئے۔ راستے میں بنی اکرمہ کا ایک شخص ملا، اس نے کہا قادسیہ سے غدیر تک ساری زمین لشکر سے پٹی پڑی ہے۔ آپ نے اسے دعائے خیر دی اور خود آگے بڑھ کر منزل شراف پر قیام کیا۔ وہاں آپ نے محرم 61 ہجری کا چاند دیکھا اور آپ رات گزار کر الل صبح روانہ ہو گئے۔ صبح کا وقت گزرا، دوپہر آئی، لشکر حسینی ہادیہ پیمائی کر رہا تھا کہ ناگہاں ایک صحابی حسین نے تکبیر کہی۔ لوگوں نے سبب پوچھا، اس نے جواب دیا کہ مجھے کوفے کی سمت سے خرمے اور کیلے کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر لوگ یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس صحرا میں درخت کہاں، اس طرف غور سے دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھوڑوں کی کنوتیاں نظر آئیں۔ امام نے فرمایا کہ دشمن آ رہے ہیں، لہٰذا منزل ذوخشب یا ذو حسن کی طرف مڑ چلو۔ لشکر حسینی نے رخ بدلا اور لشکر ہر نے تیز رفتاری اختیار کی۔ بالآخر سامنے آ پہنچے اور بار روایت لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس آگے بڑھے اور فرمایا، تیری ماں تیری ماتم میں بیٹھے، تو کیا چاہتا ہے؟ مورخین کا بیان ہے کہ چونکہ لشکر ہر پیاس سے بے چین تھا، اس لیے ساقی کوثر کے فرزند نے اپنے بہادروں کو حکم دیا کہ ہر کے سواروں اور سواری کے جانوروں کو اچھی طرح سیراب کر دو۔ چنانچہ اچھی طرح سیراب کر دیا گیا۔ اس کے بعد نماز ظہر ادا ہوئی۔ ہر نے امام حسین کی قیادت میں نماز ادا کی اور یہ بتایا کہ ہمیں آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے دربار میں حاضر کریں۔ امام حسین نے فرمایا کہ میرے جیتے جی یہ ناممکن ہے کہ میں گرفتار ہو کر خاموشی کے ساتھ کوفے میں قتل کر دیا جاؤں۔ پھر اس نے تنہائی میں رائے دی کہ چپکے سے رات کے وقت کسی طرف نکل جائیے۔ آپ نے اس کی رائے کو پسند کیا اور ایک راستے پر چل پڑے۔ جب صبح ہوئی تو پھر ہر کو تعقب کرتے دیکھا اور پوچھا کہ اب کیا بات ہے؟ اس نے کہا، مولا کسی جاسوس نے ابن زیاد سے غمازی کر دی ہے، چنانچہ اب اس کا حکم یہ ہے کہ میں آپ کو بے آب و گیا جنگل میں روک لوں۔ گفتگو کے ساتھ ساتھ رفتار بھی جاری تھی کہ ناگہاں امام حسین کے گھوڑے نے قدم روکے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کہا گیا کربلا۔ آپ نے اپنے ہمراہیوں کو حکم دیا کہ یہیں پہ ڈیرے ڈال دو اور یہیں خیمے لگا دو، کیونکہ قضائے الہی یہیں ہمارے گلے ملے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔